السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين عزیز القدر مکرمی جناب محترم غلام مرتضی سرنگی صاحب انہوں نے سالانہ میلاد پاک دا منعقدہ پروگرام جس کے اندر آپ اور میں سب حضرات حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ دے وچ حاضریاں لمان واسطے اسی سارے حضرات جمع میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت دا خاص خیال رکھا جائے ساڈے تو کوئی تھکے ہی نہ تے اکے ہی نہ پریشر بریک ٹرالے دی طرح میری تقریر دی نوعیت و کیفیت ہوندی ہے تے مینوں کوئی سکھ نہیں ہے تقریر دی کہ میں سکھ نال سال بعد موقع ملے الحمدللہ کریم پروردگار دا احسان ہے کہ الحمدللہ زندگی سرکار دے نامے لائیے تے ذکر خیر دا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے آپ احباب دیا محبتاں اہل علاقہ میری برادری برادران نوجوان اللہ کریم آپ دیا محبتاں اور دعاواں ساڈے نال ہمیشہ قائم و دائم فرمائے حضرات گرامی قدر پیر صاحب قبلہ دی آمد ہے چاندی لمحات وچ آپ سٹیج تے جلوہ گر ہو سے پیر صاحب قبلہ دی آمد تک میں آپ حضرات دی خدمت کوشش کرنی ہے کہ کلمات خیر ادا کراں حضرات گرامی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ تے درود و سلام پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے خلاق عالم نے قرآن سے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس نے فرشتے یصلون علی النبی اللہ دی پاک ذات اور اللہ دے ملائکہ نبی دی ذات تے درود پڑھ دینے آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلمو تسلیما اے ایمان والو جس نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہے جس نے میرے محبوب دی غلامی دا پٹا اپنے گلے پایا ہے جڑا بندہ اس گل تے ناز کرتا ہے تے میرے نبی سنے دا امتیاں انہوں بھی چاہیے کہ نبی دی ذات تے تھر تھر کے کثرت نال درود و سلام پڑھیا حضرات گرامی تساں مجبور کر کے نہیں لے آئے گئے ہو اپنی خوشی نال آئے ہو اور کسی تے احسان کرن نہیں آئے ہو بلکہ محبوب نبی نو راضی کرن واسطے آئے ہو تسی لنگر واسطے نہیں آئے ہو پیٹ پوجا واسطے نہیں آئے ہو اپنے اعمال ستھرے کرن واسطے آئے ہو حضرات گرامی اگر آپ احباب دی توجہ ہوئے تو میں جملہ عرض کرنا چاہنا ہوں جڑا بندہ اپنی زندگی رب اور رب دے رسول دے نامے لا چھوڑے جڑا بندہ کوشش کرتا ہوئے کہ میری دنیا تک چند روزہ ہے مرن تو بعد والی زندگی سونی ہو جائے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ رب دا نام بھی اونچا ہوئے رب دے حبیب دا نام بھی اونچا ہوئے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک حبیب پیارے تواڈے ذکر نو اساں بلند فرمایا ہے جڑا بندے نو گل سمجھ آئی ہوگی وہ بولے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو میری کوشش ہوندی ہے کہ اساں سارے مل کے حضور دے ثنا خان بن کے حاضری لوائیے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے اے محفل تیری میری آخری محفل ہوئے زندگی دی ہو سکتا ہے تیری میری زبان تے اے آخری جملے ہومن تے جملے مصطفیٰ دے درود دے ہومن کیونکہ عاشق آدھا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اگر توجہ ہوئے آپ حضرات دی ذوقش بیٹھے ہو تھکے نہ ہو اکے نہ ہو بھوکے نہ ہو تو پھر بولو نہ ذرا سبحان اللہ فرمایا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بل جڑے بندے دی اے زندگی دا معمول ہوندہ ہے کہ میں سمہاں تے نبی دی ذات تے درود ہوئے میں اٹھیماں تے زبان تے سونے دے نغمے ہوئے پھر اس سمدہ تے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے میں یہ جو عاشق دے پھر ایک قصہ تو سنا نہ دے محبت اچ بیٹھے ہو
پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا راول پنڈی اگر تواڈے چوں کوئی ساتھی گیا ہوئے تے اتھے بہت بڑا آستان ہے گولڑا شریف دا، بہت بڑے ولی کامل پیر میر علی شاہ صاحب دا آستان عظمت نشان ہے، اتھے مزار پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دا۔ حضرات گرامی قدر اس زمانے دے اندر جدو نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیون دا وقت آیا تے جڑا سب تو پہلے نکلیا سی او دا نام پیر میر علی شاہ ہے۔ اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام دے گجرے پیش کیتے، حضور نال اظہار محبت کیتا، سرکار دے ذکر نال اپنی زبان نو میٹھا کیتا، اپنی زبان نو سرکار دے درود نال تر کر کے ستے۔ ہن دل والی اکھ جاگ گئی، اکھاں دو ہیں، ایک تیریاں میریاں جڑیاں سامنے لگیاں نے اے اکھے، دوسری اکھے دل والی۔ میاں اے جڑی اکھے اے چلدی ہوئے تے بڑے تھوڑے لوگ ہیں، جڑی دل والی اکھ بھی جاگ دی ہوئے، جیندی اے اکھ جاگ دی ہوئے دوسری ستی ہوندی ہے۔ اللہ والے ہونے انہاں دی اے اکھ بھی جاگ دی ہے، اے اکھ بھی جاگ دی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور دی ذات تے درود و سلام دے نذرانے پیش کیتے تے میرے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئی۔ چہرہ بددعا نو جدو ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں نو جدو ویکھیا، مازاہو دا کجلا جدو اکھاں وچ ویکھیا تے پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے گل اپنے تک نہیں رکھی، انہیں حضور دی امت تک گل اپڑائیے۔ دنوں یا سویر ہوئی تے قلم کاغذ چاہ کے آپ نے سارا منظر لکھیا کہ میں حضور نو ویکھیا تے حضور دا چہرہ کیویں سی، سرکار دی زلفاں کیویں۔ اگر آپ حضرات ٹھردے بیٹھے ہو، میں گل اپنی کدی نہیں کیتی، میرے تذکرے حسن میرے تو بعد حسن، میرے باپ دادیاں دے تذکرے حسن، پر میں جڑا تذکرہ پہ کرنا وہ میرے مصطفیٰ دا تذکرہ ہے جڑی کائنات پہ کر دی ہے۔ آؤ کریم آقا دے دیوانے انہوں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مصطفیٰ دی رات کے درود نظرانے پیش کیتے، درود گجرے پیش کرنے تو بعد جو سنتے میرے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئی، چہرہ و جوہان ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں، مازال دا کاجل ویکھیا تے آپ نے قلم چاہ کے لکھیا تو جو آپ لوگوں نے آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہاں نہ کھا سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ پورا کلام ہے، اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو میں تو نال ملا کے پڑھنا چاہنا ہوں۔ آپ مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جڑا جڑا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ اللہ نے دیتے سونے نبی دے صدقے، اس نبی دے ذکر وچ اے ہاتھ نہ اٹھن تے ود کتھے اٹھن، ان ہاتھاں نو میں کرنا کی ہے، اے میرے نبی دے ذکر نہ اٹھن۔ ہن شرماونا نہیں، سرداریاں بعد وچ مصطفیٰ دی غلامی پہلے ہے، تیریاں میریاں زمیناں بعد وچ مصطفیٰ دا امتی ہونا اعزاز پہلے۔ اگر سمجھنا ہے میریاں سرداریاں بعد وچ نبی دی امت ہون وچ میں اعزاز ہے، بات ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال جندہ رکھوالا ہے، لجپال جندہ رکھوالا ہے، لجپال جندہ رکھوالا ہے، ان کون بٹا من والا ہے، لجپال جندہ رکھوالا ہے، ان کون بٹا من والا ہے۔ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جندہ
لگ جائیے جڑا توڑ نبھاون والا حضرات گرامی قدر میں انہیں نہیں آگ چھوڑیا کہیں ان پڑھ دے جملے نہیں ہیں انہیں ٹردہ پھردہ کوئی عام مولوی نہیں بیٹھا بولیندا ایک عالم دین بھی آدھے اور بڑے جید گال بھی کریندہ ہے میاں اس سونے نال جن دی لگ ویدی ہے سرکار توڑ کیویں نہیں بھیدے ہیں آج سن میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حضرت سلیمان فارسی فارس دے علاقے جو چلے ہیں میرے حضور دی احمد دا تذکرہ سنا ہانے سرکار دی ولادت دا تذکرہ سنا ہانے چلے ہیں فارس دے بچوں جس ویلے چلے ہیں غربت آئی غربت دی زندگی گزرے ہیں غلامی دی زندگی گزرے ہیں کوئی بندہ سلام نہ کریں دا غربت دی زندگی گزارن والے سلیمان فارسی فارس وچوں چلے میرے مصطفیٰ دی دہلیز تے جس ویلے آئے میرے حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا جدو گلے وچ پایا نا تو میرے مصطفیٰ نے دست شفقت رکھیا جس ویلے عطا اتنا فرمایا 1400 سال گزر چکے نے اج بھی سلیمان فارسی کا تذکرہ موجود ہے حضرت بلال حبشی حبشہ دے بچو چلن والے غلامی دی زندگی بسر کرن والے رنگ کالا ہے اج لوگ محبت کریں دیں حسن دے ہوتے رنگ چٹا ہوئے لوگ پچھو مردے ہیں دعوتہ اس نیاں کریں دیں حسن بھی کوئی نہیں بلال حبشی دا میاں ہونٹ موٹے ہیں حضرت بلال حبشی دے حضور دی بارگاہ میں جس ویلے آئے سرکار رنگ نہیں دے دے پیسہ نہیں دے دے چرچے خرچے نہیں دے دے حضور دے دے ہیں دل چ محبت کہن دے دل چ محبت کہن دے یار تیری وڈی کوٹھی ہوئے دل چ نبی دی محبت نہ ہوئے اس کوٹھی نو کرنا کیا ہے جن میں سرکار دا ذکر نہ ہوئے یار 7 فٹ دا تیرا قد ہوئے موٹی جسامت ہوئے نبی دی محبت اگر نہ ہوئے اس پتلے نو کرنا کیا ہے اس پتلے نو اگر محبت رسول تو بغیر اے تیرا جسم ہے اس دے اندر جڑا دل ہے اس دے اندر نبی دی اگر محبت نہیں ہے تے مرسیں تا کیڑے دی خوراک بنسیں اگر دل دے اندر حب رسول ہے محبت رسول ہے رسول اللہ دا عشق ہے اگر تے پھر مرسیں جسم روح نکل جاسی کافر مشرک دی جسم نو کیڑے کھاسن عاشق رسول دے جسم نو کیڑے نہیں کھاندے عاشق رسول دے جسم نو کیڑے نہیں کھاندے سوشل میڈیا دا دور ہے جڑے حضرات سوشل میڈیا نال ٹچو خبراں پڑھ دے ہو سو فلاں علاقے اتنے 100 سال تو بعد قبر کھولی گئی ہے جسم تر و تازہ ہے چہرے دا نور باقی ہے سر تے دستار اومے باقی ہے آخر وجہ کیا ہے مر ونجے سائنس دیکھ گنو میرے پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائن پہ سائنس دی ایک تحقیقات دے متعلق علم رکھیں دے حسن سائنس آدھی ہے جس لے بندے دے جسم چروح نکل ونجے اس تو بعد اندھے تے بیکٹاریاز دا حملہ ہوندہ ہے پہلے سب تو اندھے ناخن ڈھائے وینن اس تو بعد دے وال جسم تو کر ویندے ہیں والو اس تو بعد کھال تو اتر ویندی ہے وقت گوشت جڑا ہے سک کے ہڈیاں تو جدا ہو ویندے وقت ہڈیاں جڑی مکھے ختم ہو ویندی ہے سک ویندی ہے اس تو بعد ہڈیاں بھی ختم ہو ویندیاں ہیں آؤ سنو سائنس آکھ دیئے کہ بندہ مر جاوے ادھے وچ مرن والا کوئی نہیں مطلقاً سائنس دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جس دے اندر روح ہے وہ مر جاوے جانور ہے یا انسان ہے زیرو جس لے مر جائے اس تے جسم توڑ پھوڑ دا شکار ہوندہ ہے تسی بیکھے ہو سی کوئی جانور مر جائے گسیٹ کے روڑی تے سٹ دیں لوگ رقبے جوائیں کے سٹیں دے ہیں 15 دنہ تو بعد ہڈیاں نظر آندی ہیں جسم کوئی نہیں نظر آندہ گوشت کوئی نہیں نظر آندہ وہ کتے ویندے زمین دے اندر مل جاندہ ہے ہڈیاں پھر ختم ہو جاندی ہیں نام و نشان مٹ جاندہ ہے لوگو اگر چاہنا ہے اس سونا جسم مرن تو بعد بھی سلامت راوے تو وقت اس دے اندر جڑا دل ہے او دے وچ محمد دی محبت سجا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ آوت میں کیوں نہ آکھاں اگر تو عاشق صادق بن گیا رسول اللہ دی محبت پا لئی تے وقت شاعر نے ترجمانی کیتی ہے آپ فرماندے نے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے
من میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ خلافت. حق چاریار. سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی. ماشاء اللہ. ذوق وچ بیٹھے ہو نا سارے ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے سناؤ نا ذرا سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہن ہاتھ کھڑے کرنا جڑے تھکے بیٹھے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ دے جذبے سلامت فرماوے. واللہ میں جی میں سندا ہاں می لوگا دیاں سلی دے لوگ نہ مولویاں دی قدر کرے نہ میلاد سن دے منیندے ہیں. میلاد ہوندے پین یا نہیں ہوندے پے؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اقبال آکھے کہ انہاں پودیاں نو پانی لا تا صحیح اس زمین نو پانی دے تا صحیح ایڈی زرخیز ہے جو سونا اگل کے تین دے سکتی ہے. الحمدللہ عاشقان رسول دا علاقہ ہے پیا بچے تو لے کے بزرگ تک ہن جھوم جھوم کے نبی دی ذات تے درود پڑھتے بیٹھے نا. کئی سیاست دان دی گل ہوئے نا تواڈے وچوں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو سی عالم دین واسطے کھڑے ہو ویندے ہو. اگر گل ہوئے کہ ایم پی یا ایم این اے دی تواڈے وچوں کوئی ورلا ہو سی جڑا ہاتھ کھڑا کرے مگر حضور دے نام تے دوویں ہاتھ چاندے بیٹھے ہو. کیوں؟ محبت ہے مصطفیٰ کریم دی محبت ہے. پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ میرے سامنے بیٹھے نے مگر اتھے ہن تعلیم نہیں ڈگریاں نہیں ویکھ رہے وہ ویکھ رہے نے کہ ذکر کس ہستی دا ہو گئے. زندگی اصل و زندگی ہے جڑی مصطفیٰ دی غلامی وچ گزر جائے. زندگی اصل و زندگی ہے جڑے مصطفیٰ دے پیار وچ گزر جائے. میرے نبی دی بارگاہ چ ایک صحابی حاضر ہو عرض کر دیں یا رسول اللہ دن دے 24 گھنٹیاں دے وچوں پورے دن دے وچوں میں یہ چاہنا وا کہ میں 3 حصے دیگر اوراد و وظائف کراں اللہ دا ذکر کراں دنیا داری بھی کراں اپنے معاملات کراں تے جڑا چوتھا حصہ ہے وہ نبی دی ذات تے درود پڑھاں. میرے حضور فرمایا گل ٹھیک ہے اگر ودھا لویں تے اس تو چنگا ہے. اس گل تے سارے احباب توجہ رکھ سوئی کو ہن ختم کر تے بھائی جان. صحابی رسول نے عرض کی تھی حضور نہیں دے 4 حصے بنے نا 3 حصے اللہ دا ذکر ہی کرے سن دیگر اوراد و وظائف ہی کرے سن اپنی دنیا داری دے کام جڑے ہیں اے بھی کرے سن تے جڑا چوتھا حصہ ہے حضور و تواڈی ذات تے درود و سلام پڑھدا رہواں. میرے سرکار فرمایا گل ٹھیک ہے پر اس تو ودھا لویں تے چنگا ہے. ول عرض کرے نے یا رسول اللہ چلو 2 حصے بے اوراد و وظائف تے نہیں دے 2 حصے یعنی ادھو اد کر کے ادھا بیاس تے ادھا حضور دی ذات تے درود پڑھدا رہواں. میرے سرکار فرمایا ٹھیک ہے پر اس تو ودھا لویں تے باتی چنگی گل ہے. وہ بندہ نہ بولے جنوں دانا تو ٹائم نہیں ملتا وہ بندہ نہ بولے جڑا لڈو تو ویلا نہیں ہوندا. میرا اس نال گل ہی کوئی نہیں میری گل اس نال ہے جڑا حضور دا امتی ہے تے اس گل تے ناز بھی کرتا ہے. صحابی رسول نے عرض کی تھی حضور اگر ایک حصہ دیگر وظائف اوراد کراں تے 3 سے نبی دی ذات تے درود پڑھا. میرے سرکار فرمائے اس تو ودھا لویں تے چنگا ہے. عرض کرے نا حضور دیگر اوراد و وظائف ہی کراں اللہ دا ذکر بھی کراں دیگر معمولی کراں تے سارا دن سرکار دی ذات تے درود پڑھدا رہواں. میرے حضور فرمایا تیری بخشش کا ذریعہ بن. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول نے سوال کی متا سات قیامت کا ناسی. میرے سرکار فرمایا تیاری کیا کیتی ہے؟ اعمال چوکھے کٹے کیتے نہیں قیامت دا جو پوچھدا ہے. میرے سرکار پوچھا اعمال کیا ہے تیاری کیا کیتی ہے؟ عرض کریں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ نے خدمت قربان ہو گئے. حضور بیا کوئی عمل کائے نہیں نمازہ ہی پر انہاں تے ناز کوئی نہیں کریں گا روزے رکھے نہیں پر انہاں تے ناز کوئی نہیں. حضور عبادات ہیں تہجد ہے نوافل ہیں پر ناز کوئی نہیں. میرے سرکار فرمایا واتی قیامت دا پوچھ دے کہ قیامت کرنا سی. حضور ایک گل تے ناز کرے نا ہاں. میرے سرکار فرمایا گل کیا ہے؟ عرض کرے حضور نمازہ ہن پر ناز کوئی نہیں روزے ہن پر ناز کوئی نہیں تہجد نوافل ہن پر ناز کوئی نہیں صدقات و خیرات بڑے دیتن پر ناز کوئی نہیں امید کوئی نہیں قبول ہوئے ہوئے جنہ ہوئے ہوئے پر حضور اس گل تے ناز ہے کہ میں غلام تا مصطفیٰ کریم دا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. عرض کی تھی حضور نمازہ ہن مان کوئی نہیں روزے ہن پر مان کوئی نہیں اعمال صالح ہن پر مان کوئی نہیں. حضور ایک گل تے ناز کرے نا میں غلام تو ہاں ہاں کہ اے بھی جان دہاں کائنات اللہ بنائی تو آدھے صدقے. وہ بندہ ناز کیوں نہ کرے جس دا یقین اس گل تے ہوئے
کہ کائنات اللہ بنائی ہے سونے نبی دے صدقے، کائنات اللہ بنائی ہے سونے نبی دے صدقے، جیڑے بندے نے ناز ہوئے پتہ بھی ہوئے تو بات محبت نبی سونے نال ہوئے، بخشش ہے یا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی نے قلم چایا، بات آپ لکھا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر امتی سچا ہوئے نبی دا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دی غلامی والی زندگی بسر کر رہا ہوئے اور ناز کردہ ہوئے کہ میں عام نہیں، میں مصطفیٰ دا امتی ہاں، اس نبی دا امتی جس نبی دا امتی بنن واسطے پہلے والے نبی التجامہ کریں دے رہ گئے۔ تو وجہ آپ لوگاں دی اجن پیر صاحب اگا ملنا ہے، حضرات اتھیں بیٹھے رہو، گزارش ہے جتھے بیٹھے ہوئے اتھیں بیٹھے رہو، پیر صاحب قبلہ اجن اگے تشریف لے آنا ہے، محفل نو منظم رکھو۔ توجہ آپ لوگاں دی بیٹھے ہو، آؤ اتنے میں گل مکامنا چاہنا، پیر صاحب ہونے ہی آ جانا سٹیج تے میری تقریر ختم ہو جاونی، اتھائی بریک ہونی ہے تے میں تمہوں گل سناونا چاہنا، اگر بندہ عشق کرے نبی دی ذات نال وقت نبی عطا کیا کرے دے۔ صحابہ کرام تا عشق کیتا، حضور دی غلامی اچ رہے، اہل بیت اطہار عشق کیتا، سرکار دا خون ہا، ذہن اچ گل آ سکتی ہے کہ علی پاک عشق کیتا، نبی سنے دا جماعت رہا، حسن و حسین محبت کیتی، نواسے ہن نبی نال محبت بندی ہے نانا ہا، بندہ ہے کہ ابو بکر صدیق محبت کیتی کیونکہ سرکار دے نال جو رہ دے ہن، عمر محبت کیتی نال جو رہ دے ہن، صحابہ محبت کیتی نال جو رہ دے ہن، عطامہ بھی ہو گئیاں، وقت بلال ایک وقت تھا لوگ غربت اور رنگ کالا ہونے دی وجہ تو سلام نہن کریں دے، وقت مقام ملا ہے حضور دی غلامیت جو آئے ہیں، سرکار عطا اتنا کیتا ہے، توجہ میرے پاسے، نگاہ میرے پاسے، اکھانو ہی میرے اللہ ادارے نہ دکھا ہے، میں جملے دیونا چاہنا، میرے حضور نبی رحمت تاجدار کائنات دی بارگاہ اجن بلال آیا نہیں، لوگ سلام نہیں کریں دے، نفرت کریں دے، آئے ہیں غلامی مصطفیٰ دی دے اندر، غلامی اختیار کیتی ہے، میرے مصطفیٰ دے دامن نال وابستہ ہے، وقت بلال میں ملا کیا ہے، ایک دنیا دی شاہی نہیں، میرے مصطفیٰ شب معراج جنت دی سیر ودے کریں دے ہن، بلال زمین تے ودہ ٹردہ ہا، میرے حضور نے پوچھا ہے جبرائیل اے جنت جڑی کہیں دے ٹرن دی آواز پہ آندی ہے، ایک کون ہے؟ جبرائیل عرض کریں دے حضور توارا غلام بلال ٹردہ زمین تے وضع قدمہ دی آہٹ جنت پہ سنی، اور یا تو آج محبت کریں نبی نال پیار کریں، نبی دی ذات تے درود پڑھیں، وال تو ٹریں سلی دی سرزمین اچھے تے گنبد خضرہ تک تیری آواز نہ سنی وے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر چاہنا ہے ساوے روزے دیتے حضور دے گنبد خضرہ تھے، سرکار دی بارگاہ ہر وقت تیری میری حاضری لگ دی رہوے، توت زبان تے نبی دا درود جاری رکھا کر، نبی دی محبت سینے پیدا کر۔ محبت کیا ہے؟ ہمیں عرض بھی کرنا، ہم حضور نبی رحمت تاجدار کائنات دا زمانہ پایا ہے، نہ اویس کرنی ہے، کرن دے علاقے دے وچ رہندا ہے، میری طرح میں سادہ جیا بندہ ہے، جٹاں لا کم کریندا ہے، اٹھ جنگل چراون والا ہے، صبح اٹھ چکیندا ہے، شامی واپس آندا ہے، بڑھڑی ماں ہے، ابے دی وفات ہو چکی ہے، اماں بڑھڑی ہے پئی، میاں نبی سونے دی محبت سینے دے وچ ہے، عشق رسول سینے دے وچ ہے پیا، حضرت اویس کرنی کتنی دفعہ کوشش کی تھی، منیا ہاں حضور دی بارگاہ اس سونے چہرے دی زیارت کراواں، صحابیت دا مقام پاواں، پر ماں اجازت نہیں دیندی، میرا پتر میں ہاں بڑھڑی تو دے ویسے مینوں کھانا کون کھوے سی، میری حاجات دی ضروریات دا کون خیال رکھ سی، ماں روکیا روک گئے، ایک طرف حضور دا عشق ہے، دوسری طرف ماں دا ادب ہے، ہن ماں اے نہیں آکھیا کہ نہ ون، آدھی پتر وینا تا ون، پر ایک ہے میرے تکلیف تو پہلے پہلے آ ونجی، پتر اسے کشمکشی زندگی گزار رہا ہے، جوانی دی عمرے، سینے دے اندر تڑپ ہے میرے مصطفیٰ دی، عشق میرے سرکار دا، ویسے کرنی کرن دے علاقے وچ رہندا ہے، ایک نہیں روح کے اماں دے گوڑے تے ڈٹھا ہے،
حد اما آج اجازت دے چھا ہن زندہ نہیں رہا بن سکدا اگر حضور دی بارگاہ وچ حاضری نہ ہوئے تو میں زندہ نہیں رہ سکدا سرکار دی محبت دی تڑا پتری ہے کہ ہن لمحہ لمحہ سرکار دی یاد ستیندی ہے اما ہن اجازت دے چھا اما آکھیا وانج 8 پہری نہیں وانی صحیح آئی صحیح اتنے ٹائم دے اندر تن اجازت حضور دی زیارت اگر سرکار گھر ہومن تو زیارت کری اگر نہ ہومن تو وقت انتظار نہ کریں واپس ہٹ آویں حضرت ویسے کرنی چو دوڑنا شروع کیتا پتھریلی زمین ہے اگر کوئی عمرے یا حج تے گیا ہوئے پوچھ کے دیکھو عرب پتھریلا علاقہ ہے سارا پہاڑ ان پہ پہاڑاں دے وچوں دوڑ دے حضرت ویسے کرنی حضور دی بارگاہ جائے تھوڑی دیر پہلے سرکار طائف تبلیغ دی خاطر سرکار کسی علاقے چلے گئے اب ایسے کرنی پہنچے پوچھیا حضور گھر کو نہ تھوڑی دیر بیٹھے داڑھی دے نال حضور دے دروازہ مبارک دے اوتے جھاڑو دیتا ہے آج لوگ آدھے نبی دا نا چمنا شرک ہو ویندا ہے اے کیا ہے لوگ آج دلیلاں پوچھ دے نبی دا میلاد مناونا چاہیے یا نہیں مناونا چاہیے لوگ آدھے یار جلوس وچ کیوں ویندے ہو نبی دے میلاد دے جلوس وچ یار اویسے کرنی محبت داڑھی نال جھاڑو بیٹھے دے سرکار دے آستانے تے کہ سرکار دے قدم ہی تھیں لگ سے میرے داڑھی دے نال صفائی ہوئے تھوڑی دیر انتظار کیتا پچھو ماں دی یاد آئی دوڑ دے واپس آ گئے ہن اویسے کرنی گھر گئے ہیں میرے حضور گھر تشریف لے آئے سرکار آندیاں اجن دروازے تو اندر داخل نہیں ہوئے پوچھا اج کون آیا ہاں یار محبت ہوئے نا سکھ ہوئے تا پتہ لگدا ہے یہ تو سرکار دی ذات ہے تجربہ کر گنا ہے ایک بندہ لاہور بیٹھا ہوئے ان دی ماں سلی اچ بیٹھی ہوئے پتر لاہور اچ ماں نو یاد کرے چا تو تھوڑی دیر بعد فون کر کے پوچھے ماں آکسی میرا پتر ہونے تینو یاد بیٹھی کرے نہیں ہم یار ایک عام انسان اتنی اٹریکشن کہ محب محبوب نو یاد کرے تو اس نو پتہ لگ ونجے کہ میں نو یاد بیٹھا کریندا ہے اگر تہاڈے چ کوئی بندہ میرے نال محبت کرے تو میرا دل جاندا ہے کہ کیڑا بندہ محبت کریندا ہے تے کیڑا کنڈ پیچھے گلے کریندا ہے یار ایک عام آدمی یہ جان سکدا ہے کہ سونے مصطفیٰ دی ذات کیا ہے میرے سرکار پوچھا اج کون آیا ہا صحیح کوئی آیا ہا دیہات دے علاقے چ آیا ہا دیہاتی لگدا ہا بدو لگدا ہا نہ اویس دسیندا ہا کرن دے علاقے چ آیا ہا میرے سرکار فرمایا او میرا یار بڑے عرصے تو میری تلاش چھا میری جستجو چھا وہ چاہندا ہا محبوب دی زیارت ہوے پر زیارت نہیں ہوئی اویس محبت بڑی رکھدا ہے پر اس نو اتھے زیارت نہیں ہونی جنت وچ میں محمد دی زیارت ہے اویسے کرنی واپس چلے گئے میرے حضور اپنے سہنے چ کھڑے ہوئے گریبان دے بٹن کھولے میرے سرکار نے انہیں گریبان کھولا اس طرف رخ کیتا فرمایا کرن دے علاقے چوں میں نے محبت کی خوشبو آ ہے یار محبت کرتا صحیح اگر کرن دا اویس میرے نبی نال پیار کرے کہ حضور فرماویں کرن چوں میں نے محبت دی خوشبو آندی ہے ول میرے محبوب نے اپنے آخری وقت اپنا کرتا مبارک صحابہ نو عطا فرمایا میرے غلامو تہاڈی زندگی تہاڈی ملاقات ہو سی ویسے کرنی دے نال یہ میرا کرتا اویس نو ڈیواہے چا توجہ ہے آپ لوگوں دی میرا کرتا میری قمیض اویس نو ڈیواہے کہ اس نو کھائے میری گناہگار امت دی بخشش دی دعا چکے یار اس جملے دی سمجھ آئی ہوئے تو انو اگر کیا فرمایا قمیض ڈیواہے اس نو کھائے میری گناہگار امت دی واسطے دعا چکے یار اتنے دو جملے میں ہو رکھنا چاہنا میرے سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی میرے حضور اس دنیا تے قدم رنجا فرمایا تو علماء تو سنیا ہو سی میرے سرکار آندیاں زمین تے سجدہ کیتا ہے سجدہ کیتا تے لباں تو آواز پہ آندی ہا رب حبلی امتی رب حبلی امتی میرے نبی دے غلاموں امتی کون ہے یار میں وہ تسی ہو جس نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے وہ میرے نبی دا امتی ہے میرے حضور دنیا تے آئے کہ امت دی خاطر دعا کی تھی میرے حضور نے حجرہ مبارک تو نکل کے غار دے اندر سرکار نے ترے دی تے ترے راتی نکیلے پتھر تے پیشانی رکھ کے سرکار نے رو رو کے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی دعا کی تھی یار میرے سرکار اس دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا تے حضرت علی پاک فرمائے ہیں اساں کان لائے حضور دے لباں دے نال لب ہل دے پے ہیں آواز وچوں کیا ہا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے نبی دے امتی ہو
نبی سونے رو رو کے امت دی خاطر دعاواں کیتیاں اج امتی نو اس نبی نال محبت دیاں دلیلاں دی ضرورت ہے کہ نبی دا نام چوما یا نہ چوما نبی تے درود پڑھا یا نہ پڑھا اذان تو پہلے بعد سلام پڑھا یا نہ پڑھا انگوٹھے چومے کر نبی دی ذات تے درود و سلام ہی پڑھا